السلام علیکم دوستو ترک 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوئے۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین اور ترکی کتابوں میں بومین درج ہے۔ تومین تو 552 میں مر گیا، لیکن اس کے بھائی نے جس کا نام استامی تھا مغرب میں فتوحات حاصل کیں۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمران تھے۔ اہل چین ان دونوں بھائیوں کی حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنا پڑی، لیکن سن 23 ہجری میں شمالی ترکوں نے چین کی فرمانروائی سے آزاد ہو کر اپنی سابق خود اختیاری پھر حاصل کر لی۔ قطبات اور خان جو منگولیا کے دریائے اور خان کے نام سے منسوب ہیں اور ترکی زبان کی قدیم ترین یادگار ہیں، ترکوں کی اسی شمالی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلطنت 126 ہجری تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سرداروں نے پہلی ہجری کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن بعد میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، شاش اور کاشغر کے علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی، مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی اور یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مختصر عہد خلافت میں اشاعت اسلام کی خاص طور پر کوشش کی۔ اس دوران انہوں نے ماوراء النہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ بن مومر الجشکری کو دعوت اسلام کے لیے ماوراء النہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ شام کے عہد میں ابو سعیدہ کی تبلیغ سے ماوراء النہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے، جو کہ ترکستان کے علاقے تھے، جزیہ اور خراج کی رقمیں بیت المال میں آتی تھیں۔ خراج کے سلسلہ میں ترکستان سے لونڈیاں اور غلام بھی بھیجے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر بھی معتصم باللہ کی خلافت تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس کے عہد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون الرشید کے زمانے خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ مامون کے عہد میں، جس کی ماں ایرانی النسل تھی، ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب معتصم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنا چاہی، اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے طبعاً اسے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی، اور یوں فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ گبن لکھتا ہے کہ معتصم نے، جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے طلع کار ریشمی لباس تجویز کیا اور زرعی ٹپکے وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایا تخت میں لائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستے میں شامل کیے جاتے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ جوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے بھی کم ہوتے گئے۔
ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے۔ اس لیے معتصم نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاؤنی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے رکھ دیا۔ فوجی بیرکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالی شان محل تعمیر کیے گئے، اور چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رعایا کے ہر طبقے کے لوگ اسی نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے، اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا۔ دوستو 221 ہجری سے لے کر 279 ہجری تک 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر سے بغداد کو پایہ تخت بنایا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا، اور اس تعلق سے ماوراء النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری میں ترک بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ شروع میں 2 لاکھ ترک گھرانے مسلمان ہوئے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج اور حکومت میں روز روز بڑھتا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا اصل و نسب تمام تر انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایہ تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلا ایرانی گورنروں نے خراسان میں تیریا، فارس میں صفاریہ، ماوراء النہر میں سمانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ترکوں کے گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔